برین مسالہ کی ایک اور پوڈ کاسٹ پر خوش آمدید۔ اگست کے مہینے کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع آزادی، ملک اور قوم کے گرد گھومتا ہے۔ اپنی پوڈ کاسٹ کو ہم ایک آسان اور بظاہر بے معنی سے نظر آنے والے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں آخر کتنے ممالک ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ سوال تو گوگل سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو گوگل کا جواب بتائے دیتے ہیں، 195۔ اب آئیے ذرا اس سوال کو برین مسالہ کا تڑکا لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک آخر ہوتا کیا ہے؟ ملک کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا کسی بھی جگہ کو ایک علیحدہ ملک ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے، کیونکہ فلسفیاتی اعتبار سے ملک یا ریاست کی کوئی ایک حتمی تعریف نہیں ہے، اور نہ ہی ملک کی کوئی خاص تنظیم یا شکل ہے جو کسی بھی جگہ کو ایک تسلیم شدہ ملک کا درجہ دے سکے۔ تاہم اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایک چیز ایسی ہے جو کسی بھی جگہ کو ایک ملک اور وہاں کے رہنے والوں کو ایک قوم کا درجہ دیتی ہے، وہ ہے باقی اقوام اور ممالک کی رضامندی۔ یعنی کوئی بھی نیا ملک ایک ملک تسلیم کر لیا جائے گا اگر باقی اقوام اس کلیم کو تسلیم کر لیں۔ سب تسلیم شدہ اقوام تسلیم کر لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں کسی ایک قوم کے تسلیم کرنے سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا ہو، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں سب کے مان جانے کے باوجود کسی ایک قوم کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی بھی ایک ملک ریاست بننے سے محروم رہ گیا ہو۔ ان مثالوں کا ذکر آگے چل کے ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے گا۔ اس وجہ سے دنیا میں تسلیم شدہ ممالک کی تعداد حتمی نہیں ہے اور 190 سے لے کر 204 تک جا سکتی ہے، اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس سے کس جگہ پر پوچھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی ایسی قوم کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں جو اپنے آپ کو ایک ریاست کے طور پہ دیگر اقوام عالم سے تسلیم کروانا چاہتی ہو۔ نمبر 1 مستقل آبادی، نمبر 2 واضح حد بندی، نمبر 3 حکومت یا سرکار، اور نمبر 4 دیگر اقوام کے ساتھ باہمی تعلقات۔ یہ 4 نکاتی تعریف پہلی بار مونٹی ویڈیو کنونشن میں پیش کی گئی اور اب اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ ہے۔ اس اصول کے تحت اگر مجھے کسی جنگل، بیابان، سمندر، پہاڑ کی چوٹی یا کسی سرحد کے پاس کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا مل جائے جو کسی ملک کی ملکیت نہ ہو، تو میں وہاں مستقل رہائش اختیار کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر کے اس جگہ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر ڈکلیئر کر سکتا ہوں۔ یہاں تک تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے اگلا نقطہ یعنی دیگر اقوام کے ساتھ باہمی سفارتی تعلقات سب سے اہم اور سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، کیونکہ سفارتی تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دیگر اقوام آپ کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس طرح کی کئی ریاستیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں جنہیں ان کے اپنے علاوہ کوئی اور تسلیم نہیں کرتا۔ اس طرح کی ریاستوں کو مائکرو نیشن یا خود ساختہ اقوام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کسی پروٹیسٹ یا سیاسی مقصد کے تحت بنی، لیکن کچھ مذاق کے طور پر بھی بنائی گئی۔ عام طور پر یہ ریاستیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو اپنے قائم ہونے کے بعد سے اب تک موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سی لینڈ یا پرنسپیلٹی آف سی لینڈ اسی طرح کی ایک خود مختار مائکرو نیشن ہے جو برطانیہ کے ساحل سے 7 میل دور نارتھ سی میں موجود ایک پلیٹ فارم پر 1975 میں قائم کی گئی۔ اس کے بانی کا نام رائے بیٹس تھا، جس نے کھلے سمندر میں بنے ایک متروکہ پلیٹ فارم پر ایک غیر قانونی ریڈیو اسٹیشن کی بنیاد رکھی اور اس پلیٹ فارم کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر ڈکلیئر کر دیا۔ چونکہ یہ پلیٹ فارم بین الاقوامی پانی پہ بنایا گیا تھا، اس لیے قانونی طور پہ اس وقت برطانیہ کا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ چند ٹوٹے پھوٹے کیبنز پہ مشتمل اس ملک کی تاریخ میں ایک بار تختہ الٹنے کی سازش بھی شامل ہے، جس میں اس ملک کے وزیر اعظم نے، جو کہ جرمن باشندہ تھا، کسی ذاتی لڑائی کے پیش نظر ملک کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن وہ گرفتار ہو گیا۔ اس سارے ڈرامے میں جرمنی کو لندن سے اپنا ایک نمائندہ بھیجنا پڑا تاکہ وہ اپنے شہری کو رہا کروا سکے۔ بیٹس نے اس معاملے کے بعد کہا کہ جرمنی نے اپنا نمائندہ بھیج کر اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگرچہ اس ریاست کی قانونی حیثیت اب ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ اب بھی موجود ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کی شہریت کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔
یا پھر ملک کے جھنڈے اور قومی نشان سے مزین مگ، ٹوپیاں اور ٹی شرٹس بھی خرید سکتے ہیں۔ اس سے بھی پرانی ایک مائکرونیشن فرانس میں موجود ہے۔ 1947 میں فرانس کی ایک ضلعی انتظامیہ نے مذاق کے طور پر ایک ضلع کو آزاد ریاست قرار دیا اور اس کا ایک صدر مقرر کر دیا۔ یہ ریاست اب بھی قائم ہے اور اس کے دارالخلافہ میں قومی تہوار کے دن میلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تہوار ہر سال 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ریاستوں کو صرف اور صرف دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات اور ریکگنیشن نہ ملنے کی وجہ سے ریاست نہیں مانا جاتا۔ خود ساختہ ریاست کو ریاست تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایک سیاسی اور طویل عمل ہے۔ ہر خود مختار ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کو ریاست تسلیم کرے یا نہ کرے، اور ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار ریاست قرار دے۔ عام طور پر اس طرح کے معاملات کسی ملک کے اندر تقسیم کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ عمل مزید پیچیدہ اور غیر حتمی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبران میں 193 مستقل ممبران شامل ہیں اور 2 مبصر ریاستیں یعنی آبزرور اسٹیٹس شامل ہیں، جن میں فلسطین اور ہولی سی یا ویٹیکن سٹی ہیں۔ یہ کل ملا کر 195 ملک بنتے ہیں، جو کہ بظاہر ہمارا پہلا جواب تھا۔ اقوام متحدہ کی یہ لسٹ ہر لحاظ سے نامکمل ہے، کیونکہ اقوام متحدہ ایک مخصوص اور پریمیم کلب کی طرح ہے جس کی ممبرشپ کے کچھ اصول ہیں، اور پہلا اصول یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران یعنی امریکہ، روس، فرانس، چین اور برطانیہ کو کسی بھی ملک کے ملک ہونے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس اعتبار سے ایسے بہت سے ممالک ہیں جو کسی نہ کسی حد تک خود مختار بھی ہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے ایک الگ ریاست بھی ہیں، لیکن وہ اقوام متحدہ کی لسٹ میں شامل نہیں، کیونکہ ان کی درخواست ہمیشہ ویٹو کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تائیوان، جسے ریپبلک آف چائنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اقوام متحدہ کی بانی ریاستوں میں سے تھا، لیکن چین میں کمیونسٹ حکومت اور سول وار کے بعد ریاست تقسیم ہو گئی اور تائیوان کا دائرہ کار محدود ہو کر محض تائیوان کے جزیرے تک رہ گیا۔ 1970 میں ریپبلک آف چائنا یعنی کہ تائیوان کے سارے اختیارات پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی کہ بیجنگ کی حکومت کو منتقل کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے اب تک تائیوان کسی بھی کیپیسٹی میں اقوام متحدہ کے کسی بھی فورم میں داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ چین اس کی ہر درخواست کو ویٹو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تائیوان اور چین دونوں اولمپکس کے کھیلوں میں الگ الگ قوم کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی کیسز موجود ہیں، جیسے کہ ابخازیہ، نگورنو کاراباخ، ساؤتھ اوسیتیا، ٹرانسنسٹریا، ناردرن سائپرس۔ ان تمام ممالک کے اپنے اپنے سپورٹر اور مخالف موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کوسوو، جو کہ سربیا کا حصہ تھا، اس کو تقریباً 50% سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن روس اور چائنا کے ویٹو کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ کی ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ممالک کی اصل تعداد بتانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس ساری بات کا نچوڑ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ملک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب باقی تمام ممالک اس کو ایک ریاست نہ مانیں، اور اقوام متحدہ میں ایک خود مختار ریاست کے طور پر شمولیت اگرچہ اس بات سے مشروط نہیں ہے، لیکن اگر سلامتی کونسل تسلیم کر لے تو ملک کی شمولیت تقریباً یقینی ہو جاتی ہے، اور ایک آزاد ریاست کے طور پر ملک اپنی حیثیت کو منوا سکتا ہے۔ اور جہاں تک تعداد کی بات ہے تو وہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ملک کس ریاست کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، لیکن عمومی اصول کے مطابق اقوام متحدہ کے مستقل ممبران 2 مبصر ریاستیں یعنی کہ کل ملا کر دنیا میں 195 ریاستیں بنتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل میں اس ٹکڑے کی قدر و قیمت کا اضافہ ہوا ہوگا جسے آپ اپنا ملک کہتے ہیں، خواہ وہ ٹکڑا پورے بر اعظم پہ مشتمل ہو، چند ہزار مربع کلومیٹر پر، یا پھر فولاد سے بنے ایک تختے پر۔ برین مسالہ کی پوڈ کاسٹ سے باخبر رہنے کے لیے برین مسالہ کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔